السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلى الملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ حضرت تقدس معاذ پیر طریقت رہبر شریعت سید شاہ غیاث الدین قادری قبلہ سجادہ نشین بارگاہ حضرت ولی کامل قطب الوقت سیدی سید شاہ تقی الدین بابا سبز پوش قبلہ علیہ الرحمت و رضوان دامت برکاتہم العالیہ و جمیع شہزادگان بارگاہ ولایت دامت برکاتہم العالیہ وعظیم المرتبت جلیل القدر جمیع علماء کرام وارثین علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و جمیع بزرگان ملت مشائقین کرام دامت برکاتہم العالیہ قابل قدر جمیع سامعین کرام حفظہم اللہ تعالی۔ یہ ہمارے لیے انتہائی سعادت مندی کا موقع ہے کہ ایک اللہ کے مقرب بندے حبیب پاک حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت سیدنا علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے پوتر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کے دل کا ٹکڑا حضور سید الاولیاء سیدنا شیخ سید عبدالقادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے شہزادے حضرت سیدنا سید تقی الدین بابا سبز پوش قبلہ علیہ رحمت و رضوان کے عرس شریف کے مبارک موقع پر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرف اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ میں حضرت تقدس معاذ سجادہ نشین قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کے حکم کی بجاوری کے لیے اور سعادت مندی کے حصول کے لیے کچھ ذکر شریف عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ حضرت جن کے عرس میں ہم جمع ہوئے ہیں وہ سید الاولیاء غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے خاندان کے شہزادے ہوتے ہیں۔ آپ کا نام مبارک سید تقی الدین بابا قبلہ سبز پوش سبز ہرے رنگ کو کہتے ہیں۔ آپ ہرے رنگ کی چادر پہنا کرتے تھے یا پھر لباس آپ کا سبز ہوا کرتا تھا، اس لیے آپ کو سبز پوش قبلہ کہا جاتا ہے۔ سلطان الاولیاء حضرت سیدنا شیخ سید عبدالقادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ بھی اپنے کاندھے پر سبز رنگ کی چادر رکھا کرتے تھے، ہرے رنگ کی چادر رکھا کرتے تھے۔ آپ کے شہزادے نے بھی اپنے جد کریم کے طریقے کو اپنایا ہے، اور یہ ہرا رنگ
اگرچہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کا لباس استعمال کرتے تھے، لیکن حدیث میں آیا ہے، کنز العمال میں پڑھا ہے، آپ کو ہرا رنگ محبوب تھا۔ آپ استعمال تو کرتے تھے سفید رنگ کا لباس، لیکن یہ بھی ہے کہ آپ کو ہرا رنگ محبوب تھا، آپ اس رنگ کو پسند بھی کرتے تھے، اگرچہ کہ سفید لباس اکثر آپ استعمال فرمایا کرتے تھے، لیکن ہرا رنگ بھی آپ کا محبوب رنگ تھا، حدیث شریف میں ہے۔ یہاں تک کہ جنتیوں کے بارے میں بھی لکھا ہے، قرآن میں یلبسون ثیابا خضرا، جنتی جنت میں ہرا رنگ کا لباس پہنیں گے، تو یہ جنتیوں کا بھی رنگ ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے جنتی جتنے لباس میں ہوں گے وہ ہرے رنگ کا لباس ہوگا، بلکہ ہرے رنگ کے فرش کے تخت پر بیٹھیں گے، جس فرش پر بیٹھیں گے وہ بھی ہرے رنگ کا ہوگا۔ یہ جنتی فرش کی بات کر رہا ہوں میں، یہ جنتی رنگ ہے۔ میں پھر بھی عرض کر رہا ہوں اگرچہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ رنگ، لیکن حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ استعمال کرتے تھے۔ یہ رنگ بھی اللہ کے مقربین کا ہے۔ اس لیے آپ کو سبز پوش کہا جاتا ہے، آپ ہرے رنگ کا چادر وغیرہ استعمال کیا کرتے تھے۔ حضور غوث پاک کی بھی سیرت یہی ہے، آپ ہرے رنگ کی چادر اپنے کاندھے پر رکھا کرتے تھے۔ مختصر یہ کہ حضرت کے لباس کا بھی ذکر آپ کے نام مبارک کے ساتھ آتا ہے، سبز پوش ہرے رنگ کا لباس پہننے والے۔ اللہ تعالی حضرت کو صرف شہزادے نہیں بنایا حبیب پاک کے خاندان کے، بلکہ اعلیٰ درجے کے متقی پرہیزگار ولایت کے اعلیٰ مراتب پر آپ کو فائز فرمایا ہے۔ خاندانی شرف تو یہ اللہ کا کرم ہے، جسے چاہے عطا کر دے، اس میں محنت کا کوئی دخل نہیں ہے، رب کے کرم کا تعلق ہے۔ اللہ جسے چاہے حبیب کا خاندان کا شہزادہ بنا دے، یہ رب کا کرم، اپنی محنت کا دخل نہیں ہے۔ اور ایک شرف وہ ہے اپنی محنت سے ملا کرتا ہے، جس کے بارے میں اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے پاس بڑے درجے والے وہ ہیں جو تقوی میں بڑے درجے، تقوی میں جتنا بڑا مقام پائیں گے اللہ کے پاس مرتبہ عزت میں بھی بڑا مقام پائیں گے۔ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے یہ ہمارے اختیار میں رکھا گیا ہے کہ ہم جتنی محنت کریں گے عبادتیں بڑھیں گی، زہد و تقوی بڑھے گا، ریاضتیں بڑھیں گی، اللہ کے پاس مقامات بڑھیں گے۔ تو اللہ نے کہا، تو حضرت کو اللہ نے وہ مقام بھی دیا جو محنتوں سے نہیں صرف رب کے کرم سے ملا کرتا ہے، خاندان مصطفیٰ۔ یہ بہت بڑا گھرانہ حبیب کے پیارے نواسے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ جو حبیب پاک کی پیاری بیٹی ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، وہ آپ کی دادی جان ہے۔ خلیفہ رسول اللہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ عنہ آپ کے دادا جان ہے۔ آپ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ بھی آپ کے دادا جان کے بھائی بھی دادا جان ہی ہوتے ہیں۔ اس طرح حسنین کریمین کے آپ برے نظر ہوئے، بڑا گھر، یہ رب کا کرم ہے، جسے چاہے عطا فرمائے۔ لیکن محنت سے جو حاصل کیا جانے والا اللہ نے وہ بھی عطا فرمایا ہے۔ آپ نے عبادت، ریاضت، زہد و تقوی کے ذریعے
اونچے مقام پر آپ فائز ہوئے، اللہ نے علم عرفان کے اعلیٰ مقام پر آپ کو پہنچایا، زہد و تقوی کے لحاظ سے آپ اپنے زمانے کے ولیوں کے خطب بڑے درجے کے ولی، اس طرح اللہ نے دونوں کمالات آپ میں جمع فرما دیے۔ اللہ کے دوست جہاں ہوتے ہیں وہاں اللہ کی خاص نظر کرم رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی گناہوں کی وجہ سے عذاب بھی ڈالنا چاہتا ہے تو اپنے محبوب بندوں کی برکت سے عذاب بھی روک لیتا جہاں اللہ والے ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، وہ بھی حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ مجھ سے میرے رب نے ارشاد فرمایا، یہ فرما کر اللہ کا ارشاد نقل فرمائے تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ بارگاہ قدس سے آنے والی باتیں، بارگاہ قدس یہ اللہ کا دربار ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انی لأہم بأہل الارض عذابا۔ اللہ کہتا ہے، پیارے نبی کا ارشاد ہے، اللہ فرماتا ہے میں زمین والوں پر عذاب ڈالنے کا ارادہ کرتا ہوں، یعنی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، جو اللہ کے احکامات سے دور ہو رہے اس کو ناراض کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں زمین والوں پہ عذاب ڈالنا چاہتا ہوں، لیکن فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ عِمَارِ بُيُوتِي وَالْمُتَحَابِّينَ فِي وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ صَرَفْتُ عَذَابِي عَنْهُمْ۔ لیکن جب میں میرے گھروں کو آباد کرنے والوں کو دیکھتا ہوں، یعنی مسجدوں میں عبادت گزاروں کو دیکھتا ہوں، والمتحابین فی، میری خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کو دیکھتا ہوں، والمستغفرین بالاسحار، اور راتوں میں اٹھ کر میری دربار میں میری بارگاہ میں مغفرت چاہنے والوں کو دیکھتا ہوں، صرفت عذابی عنہم، تو میں زمین والوں سے عذاب دور کر دیتا ہوں۔ واللہ پاک فرماتا ہے یہ صفات کن کے؟ مسجدوں کو آباد کرنا، آپس میں اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنا، راتوں میں اٹھ کر رب کی عبادت تہجد وغیرہ کے تحت امت کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، یہ کن کی شان ہے؟ اللہ والوں کی شان ہے۔ تو اللہ پاک کی فرما رہا ہے میرے حبیب میں تو دنیا والوں پہ عذاب ڈال دینا چاہتا ہوں ان کی نافرمانی کی وجہ سے، لیکن جب میرے دوستوں کو دیکھتا ہوں ان کی خاطر زمین والوں سے عذاب روک لیتا ہوں، تو زمین والوں کو عذاب سے اللہ بچاتا ہے، اس لیے کہ اسی زمین پر اللہ کے دوست رہا کرتے ہیں۔ تو یہ اولیاء اللہ ہمارے لیے اللہ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ، ان کی برکت سے ہم اللہ کے غضب سے بچتے ہیں۔ ان اولیاء کرام کے صدقے طفیل میں اللہ کی رحمت و فضل، اس کے نوازش و کرم کے حقدار بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو امت پر رحمت اور نوازش کا ذریعہ بنا، ان کے وسیلے لے کر دعائیں کرتے ہیں تو بھی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ ارے یہ جہاں رہتے ہیں وہاں مصیبت روک لی جاتی ہے، کیونکہ یہ میرے محبوب ہے، اللہ عذاب روکتا ہے۔ تو بولو ان کا وسیلہ لو تو پھر اور کیا ہوگا؟ وسیلے سے بھی عذاب رک جاتی ہے۔ ان کا نام لے کے اللہ سے دعا کرو، اللہ تیرے محبوب کے صدقے مصیبتوں کو ٹال دے، تو اللہ ان کا نام سن کے بھی ہمارے مصیبتیں ٹال دے، ہماری تمناؤں کو پوری کرتا ہے، ہماری طلب کو پوری کرتا ہے۔ یہ دوستوں کی شان ہے، اللہ تو ان پر خاص نگاہ کرم فرماتا ہی ہے۔ ان کے صدقے میں جو ان کا نام لے کر دعا کرتے ہیں ان کو بھی اپنی نوازش و کرم سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ میں کئی مرتبہ عرض کرتا ہوں محفلوں میں، جو بالکل مستند کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہیں،
حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے مجتہد ہیں. ان کے قرآن حدیث سے انہوں نے جو مسائل نکالا ہمارے لیے، ہم خود سمجھنا چاہتے تو مشکل تھا کہ ہمارے لیے کون سی چیز فرض ہے، کون سی چیز واجب ہے، کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز مکروہ ہے، کون سی چیز مستحب ہے، کون سی چیز جائز ہے. قرآن حدیث سے ہر ایک کا اتنا عقل، اتنا علم نہیں ہے کہ نکال سکے. لیکن اللہ نے بعد ایسے علم والے دیا ہے جن کو مجتہدین کرام کہتے ہیں. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، امام شافعی رضی اللہ عنہ، امام مالک رضی اللہ عنہ ہے، امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ. انہوں نے قرآن کو سمجھ کر ہمارے لیے آسان کر کے بتا دیا. ہم آسانی سے ان کا دامن پکڑ کے سیدھا سیدھا عمل کر کے اللہ کا خود پا لیتے. تو میں بتاؤں امام اعظم رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا، اور جس دن امام اعظم رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا اسی دن اللہ نے امام شافعی رضی اللہ عنہ کی ولادت عطا فرمایا. وہ امام اعظم مجتہد ہے، قرآن حدیث سے مسائل نکالنے کی صلاحیت ہے. امام شافعی رضی اللہ عنہ بڑے ہوئے، علم میں اعلیٰ مقام پہ. آپ بھی مجتہد ہو، آپ میں بھی قرآن حدیث سے مسائل نکالنے کی شاندار ہے. اس لیے جس مجتہد کی پیروی کرو نجات پالیں گے. ہمارے علماء کا فیصلہ سارے مجتہدین حق پر ہے، مطلب جن کی بھی پیروی کرو اللہ قبول کر لے، مقبول ہے اللہ کی بارگاہ. ہر امام کی جو بھی بات بولے، جیسا بھی مسئلہ بتائیں، ان کے پیروی میں ہم چلیں تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. اپنے دماغ سے سمجھ کر نکال کے چلو تو اللہ پکڑ فرمائے گا. تم کو علم نہیں ہے، اتنی صلاحیت نہیں ہے کو قرآن ہے. یہ حضرات صلاحیت. خیر بہرحال ایسی عظیم کیا ہے، پورا عالم مجتہدین کی عظمت. میں آپ کو بتاؤں امام اعظم کا وصال شریف، الخیرات الحسان نامی کتاب ہے امام اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت اور ان کی شان پر لکھی. اور یہ لکھنے والے بزرگ شافعی بزرگ ہے، شافعی عالم جلیل. دیکھو ان ہستیوں میں مسائل میں اختلاف تھا، مگر آپس میں ذات کا کیسا احترام رکھتے تھے. شافعی بزرگ ہے، امام اعظم کی عظمت بیان کر رہے ہیں. ان میں آپسی محبت، معاملہ عجیب. مسئلہ ان کے یہ سمجھ میں آو بتا، یہ مجتہد کو یہ سمجھ میں آو بتا، اور ہر ایک مجتہد کو خود اپنے سمجھے ہوئے پر عمل کرنے کا حکم ہے. اور ان میں جس کی بھی پیروی کرو نجات. تو شافعی بزرگ ہیں، امام اعظم کی شان بیان کر رہے ہیں. الخیرات الحسان نامی کتاب میں بیان کرتے کرتے حضرت نے ایک بات اور بیان کیا. کئی عظمت سیرت اس میں. حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد بھی نقل فرمایا. امام شافعی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں امام اعظم رضی اللہ عنہ کے مزار پر جا کر اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ میرا مشکل حل کر دیتا ہے. یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، امام شافعی رضی اللہ عنہ وقت کے مجتہد ہیں. اور اس سے ہٹ کر علماء نے لکھا ہے اب نجیب کے مرتبے پر فائد ہے. نجیب کا مرتبہ اولیاء اللہ میں ہم خطب کا نام سنیں، بڑے درجے کے اولیاء کو خطب کہا جاتا ہے. خطب سے بھی بڑا درجہ نجیب کا ہوتا ہے. وہ نجیب ہے، عظیم مجتہد ہے، عظیم محدث و مفسر ہے. کیونکہ مجتہد کے لیے محدث ہونا بھی ضروری ہے، مفسر ہونا بھی ضروری ہے. بغیر حدیث میں کمال کے، بغیر تفسیر میں کمال کے قرآن حدیث سے مسئلہ نہیں نکالا جا سکتا. تو جو مجتہد ہوتے ہیں وقت کے محدث بھی ہوتے ہیں، مفسر بھی ہوتے ہیں. امام شافعی رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑے محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے. ولایت کے انتہائی اعلیٰ درجے پر فائد نجیب ہے، اعلیٰ درجے کے مجتہد ہے. فرماتے ہیں جب مجھے مشکل آتی ہے میں امام اعظم رضی اللہ عنہ کے مزار پر جا کر اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ میری مشکل دور کر دیتا ہے. بتاؤ اتنے بڑے مجتہد جب امام اعظم رضی اللہ عنہ کو وسیلہ بنا رہے ہیں. اگر غلط ہوتا وسیلہ تو اتنے بڑے مجتہد، اتنے بڑے ولی وسیلہ کیوں بناتے ہیں؟
ان کا عمل خود بتا رہا اتنے بڑے مجتہد کا وسیلہ حق ہے، اللہ کے دوستوں کی بارگاہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہونے کا اب یہی بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں جو زندہ اولیاء اللہ ہے ان کے پاس تو ہم دعائیں لیتے ہیں، میں کہتے ہیں حضرت دعا کیجئے، معلوم ہے ہماری دعا میں اللہ والوں کی دعا میں فرق ہے، یہ اللہ والے ہیں ان کی زبان سے نکلا تو عرش تک چلی جاتی ہے بات، اللہ قبول کر لیتا، ہمیں معلوم ہے ہماری دعا اللہ قبول کرے تو کرم ہے، نہیں کرے تو مرضی ہے، ہم کون سا اس کی سب بات سن رہے جو ہماری سب بات وہ سنے، یہ دوست ہیں وہ اللہ کی ہر بات سنتے ہیں، اللہ بھی ان کی ہر بات سنتا ہے، اس لیے دنیا میں دیکھو اللہ والوں کو حضرت کی بارگاہ میں کتنا معروضے کرتے رہتے ہیں، حضرت دعا کیجئے ہمارے، یہ تو سبھی کہتے ہیں کہ بھائی بالکل صحیح ہے، مگر انتقال کر گئے تو یہاں شبہ ہوتا ہے، وہ خود ختم ہو گئے، وہ مٹی میں مٹی مل گئے، اب وہاں دعا کا کیا مسئلہ، تو میں وہی بتانا چاہتا ہوں امام شافعی رضی اللہ عنہ جیسے عظیم ہستی ان کو نہیں معلوم آپ کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کا عقیدہ ہے چاہے ولی زندہ ہو یا پردہ کر جائے ہر حالت میں ان کا وسیلہ میں ایک بڑے مجتہد کی بات کر رہا ہوں جن کی بات کو ہم معمولی نہیں لے سکتے، جو ہمارے لیے دلیل ہے، ہمارے لیے حجت ہے، کوئی عام شخصیت نہیں ہے، معزز سامنے کرام میں بات کو اس لیے کہہ رہا ہوں اطمینان خلق علمی بات عرض کرنا مت کر دے میرا، میں اور ایک واقعہ سناتا ہوں بالکل بخاری شریف کی شرح میں لکھا ہوا ہے، بخاری شریف کی شرح ایک عمدۃ القاری ایک فتح الباری اس میں سے ایک شرح میں تقریباً 20 15 جلداں ہیں، بہت تفصیل، تو کیونکہ یہ بخاری شریف کی شرح کرنے والوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیثوں کی شرح کیا ہے، تو اس لیے امام بخاری نے حدیث جمع کیا، اس لیے پہلے ان کے حالات بیان کیے، امام بخاری نے کیا پہلے حالات بیان کیے، اس کے بعد جو کچھ شرح کرنا تھا حدیثوں کی شرح کیا، کیونکہ امام بخاری کے حدیث کی شرح کر رہے ہیں، ان کے جمع کردہ حدیثوں کی، اس لیے پہلے ان کا ذکر کیا۔ تو میں ایک بات بتاؤں، امام بخاری رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے بخاری شریف کی مستند شرح میں جو سارے جہاں کے علماء احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، کسی کو بھی ان شروحات سے اختلاف نہیں آیا، بڑے بڑے علماء، اس میں حضرت کی سیرت لکھی امام بخاری رضی اللہ عنہ، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ میں زندگی کی بات اس لیے نہیں کروں، زندگی میں تو سبھی مانتے کہ ان کو دریا بنا سکتے، پردہ کرنے کی بات عرض کروں، امام بخاری رضی اللہ عنہ کے وصال شریف کر کے 200 سال گزر گئے، جب کی بات کر رہا ہوں 200 سال کے بعد اتفاق سے اس علاقے میں قحط پڑ گیا، پانی نہیں برس رہا ہے، اناج نہیں اگ رہا ہے، جس کی وجہ سے جانور ہلاک ہو جا رہے ہیں، مسلمان انسانوں پہ مصیبتیں آ جا رہی ہے قحط کی وجہ سے، بھائی اناج مہنگا ہو جاتا ہے، قحط کے موقع پر ملنا مشکل ہو جاتا ہے اناج، مالدار لوگ تھوڑا بہت دولت کی بنیاد پر لے لیتے، غریب لوگ تو اور پریشان ہو جاتے، بہت انسان پریشان حال ہے، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، اناج نہیں، سب پریشان، پورے سمرقند کے علاقے پریشان، تو آخر میں ہوا کیا، سب کی پریشانی، ایک اللہ والے بزرگ تھے، وہ جا کے کیا کرے، بادشاہ کو بولے زمانے کے، اے بادشاہ تم بادشاہ ہے ملک کے، تم حاکم ہے اس ملک کے، تمہاری ذمہ داری ہے رعایا خوشحال رہے، رعایا کھاتے پیتے اچھے رہے، تمہاری ذمہ داری، تم حاکم تم بادشاہ، تمہاری ذمہ داری ہے خوشحال رکھنا۔ دیکھو لوگ پریشان حال ہیں، کھا رہے وقت پہ نہیں، پی رہے نہیں، تو بادشاہ کیا بولے معلوم ہے، میں کیا کروں، میری مجبوری ہے، اللہ پاک پانی برسائے گا، اناج اگائے گا تو میں قوم کی خدمت کر سکوں گا، اللہ پانی نہیں برسائے، اناج ہی نہیں ہوگے تو میں کیا کر سکتا ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں، تو حضرت ادھر ہی لے کے جانا چاہ رہے تھے اللہ کی طرف،
بولے میں ایک طریقہ بتاتا ہوں تمہارے کو تاکہ اللہ کی دریائے رحمت میں موج آ جائے، وہ طریقہ بتاتا ہوں۔ بولے کیا ہے بتائیے؟ بولے ایسا کرو، اعلان کر دو کہ لوگوں تمام علاقے والے شہر والے جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر سب مل کر امام بخاری رضی اللہ عنہ کی مزار شریف پر جائیں گے۔ جا کر یہ ایسا نہیں تھا کہ مسلمان دعائیں نہیں کر رہے تھے، خاص طور پر سبھی انسان پریشان ہیں، لیکن مسلمانوں کا طریقہ ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، استسقاء کی باضابطہ نمازیں ہیں۔ یہ ہم اپنے لیے نہیں، پورے انسانیت کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ نے شریعت نے ہم کو سکھایا ہے ساری مخلوق کے ساتھ یہ اچھا سلوک کرنا، صرف اپنے لیے نہیں مانگتے، پورے انسانوں کے لیے مانگتے نا۔ طریقہ ہے ہمارے پیارے نبی نے ایسے ہی سکھایا۔ تو 2 رکعت نماز پڑھ کے کیا مانگ رہے؟ اللہ پانی برسا، اناج اگا۔ یہ کر ہی رہے تھے لوگ، پھر بھی پانی نہیں برس رہا۔ اللہ کی کیا حکمت تھی؟ اللہ جانے۔ نمازیں پڑھ پڑھ کے دعا کر رہے، پھر بھی نہ پانی برس رہا ہے نہ اناج اگ رہا۔ تب یہ بزرگ نے کہا چلو امام بخاری رضی اللہ عنہ کے پاس لے چلے سب کو، وہاں جا کے ولی کو وسیلہ بنا کر دعا مانگیں گے۔ تو سب مل کر، لاکھوں لوگ مل کر چلے، کہاں امام بخاری رضی اللہ عنہ کی مزار شریف، وہاں جا کے قبلہ کی طرف رخ کر کے قرب میں نماز ادا کیے۔ قرب میں اس لئے کر رہا ہوں، حضرت کو رخ کر کے نماز نہیں پڑھے، ولی کی مزار کو رخ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، قرب میں پڑھ سکتے۔ جیسے حبیب پاک کی گنبد خضرا ہے، مسجد میں ہی گنبد ہے، ہم حضرت کی مزار کو تو نہیں کرتے، قریب میں پڑھتے ہیں۔ غریب نواز کی دربار میں دیکھو، قریب میں مسجد ہے، حضرت کو رخ کر کے نماز نہیں پڑھتے، حضرت کے قریب پڑھتے۔ بندہ نواز رضی اللہ عنہ قرب میں نماز پڑھتے ہیں، درگاہ کو رخ کر کے نہیں۔ یہیں پر مزار ہے، حضرت کو رخ کر کے نہیں پڑھتے، حضرت کے قریب میں پڑھتے ہیں۔ قریب میں پڑھنا اور ہے، درگاہ کو رخ کر کے پڑھنا اور ہے، دونوں میں فرق ہے۔ قرب میں بول رہا ہوں، قبل کہ درگاہ کو رخ کر کے ان کو قبلہ بنا کے پڑھ رہے تھے، قبلہ تو کر قریب میں، ولی کے قریب میں۔ میں ایک بات بولتا ہوں حدیث میں، قریب ولی کے قریب میں نماز کی برکات الگ ہے، وہ ایک حدیث سنا کے میں بیٹھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ قریب میں پڑھنا الگ ہوتا ہے، خبر کو رخ کر کے نماز پڑھنا، دونوں میں فرق ہے۔ خبر کو رخ کر کے پڑھنا ہے حرام، ناجائز، ممنوع ہے، قریب میں پڑھنا ممنوع ہے۔ اس کو میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو تھوڑی دیر میں۔ اب کیا ہوا، قریب میں نماز پڑھے ولی کے امام بخاری رضی اللہ عنہ، پڑھ کے اب سب مزار شریف کے اطراف گھیر لیے، گھیر کر کیا دعا کہ سب عربی میں لکھا، میں اردو میں اس کا محصل عرض کر رہا ہوں۔ 2 باتیں انہوں نے ذکر کی، ایک تو کیا اللہ سے جو بھی معافی چاہنا تھا معافی چاہے اپنے غلطیوں کی، کہا اے اللہ تیرے پیارے دوست امام بخاری رضی اللہ عنہ کے صدقے میں ہم پر پانی نازل فرما، اناج اگا، ہمارے قحط کو دور فرما۔ ایک دعا یہ تھی اے اللہ تیرے محبوب بندے کے صدقے میں پانی نازل کر، یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات، یہ تو وسیلہ ہوا، دوسری بات ڈائریکٹ امام بخاری رضی اللہ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں یا سیدی امام بخاری رضی اللہ عنہ، ہم پریشان حال ہے، رب کی دربار میں ہماری سفارش کیجئے۔ یہ دعا کر ہی رہے تھے، ابر آیا، اسی وقت پانی برسنے لگا، اتنا برسا کہ کتاب میں لکھا ہے سمرقند اور قرطن نامی 2 شہروں کے درمیان کے راستے کٹ گئے، لوگوں کا پانی کی کثرت کی وجہ سے آنا جانا بند ہو گیا، اتنا پانی برسا۔ اب تک بھی دعا اللہ سے کر رہے تھے، نمازیں پڑھ کے بھی دعا کر رہے تھے، مگر اللہ بہتر جانے کیوں دعا قبول نہیں فرمایا۔ لیکن جب اللہ کے محبوب بندے سیدنا امام بخاری رضی اللہ عنہ کا وسیلہ لے کے دعا کرے، اللہ کی دریائے رحمت میں موج آیا، اسی وقت ابر آیا، پانی برسا، قحط دور ہوا، لوگ خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ مستند کتاب میں ہے، ایسی کتاب نہیں بھائی جس کو کوئی بڑے بڑے علماء محدثین جس کو مانتے ہیں، وہ کتاب کی طرح میں جو حضرت کے حالات کے میں بتایا، ایک نہیں 2 بڑی ہستیوں کے واقعات میں سنا۔
بڑے بڑے علماء اس میں تھے، بڑے بڑے اولیاء اس میں، نیک بندے موجود تھے وہ دعا میں. امام بخاری تو معلوم ہوا اللہ کے دوستوں کی بارگاہ زندہ ہے تو بھی وہ وسیلہ ہے، پردہ کر گئے تو بھی. کیا پردہ کر گئے تو ان کی روح ختم ہو جاتی کیا جی؟ موت جسم سے روح کے الگ ہونے کا نام ہے، روح کے ختم ہونے کا نام نہیں. ہم زندگی میں جب ان سے کلام کرتے ہیں تو ان کی روح آنکھ سے دیکھتی ہے ہمارے کو، کان سے سنتی ہے، زبان سے دعا کرتی ہے، بولتی ہے، ہاتھ سے تصرف کرتی ہے، پیر سے چلتی ہے. جب روح نکل جاتی ہے تو بغیر بدن کے اعضاء کے ڈائریکٹ روح سنتی ہے، ڈائریکٹ بولتی ہے، دعا کرنا ہے ڈائریکٹ دعا کرتی ہے. روح نکلنے کے بعد سننے کا معاملہ، سفارش کا معاملہ سب ڈائریکٹ ہوتا ہے بغیر بدن کے ذریعے. موت اس کا نام ہے، روح کے الگ ہونے کا، ختم ہونے کا نام نہیں ہے. روح سنتی ہے، روح دیکھتی ہے. اب ان کا انتقال ہوگا، کون سن رہے تو روح سنتی ہے. پہلے بھی روح سنتی تھی مگر جسم کے کان کے توسط سے سنتی تھی. اب روح بغیر جسم کے کان کے ڈائریکٹ سنتی ہے. پہلے آنکھ سے دیکھتی تھی جسم کے، بغیر سر کی آنکھ کے ڈائریکٹ دیکھتی. اللہ قادر ہے، چاہے بدن کے ذریعے دکھائے سنائے، چاہے ڈائریکٹ دکھائے سنائے، وہ قدرت والی ذات. اسی لیے پیارے نبی کیا بولے؟ جب تم قبرستان جاؤ تو کہنا السلام علیکم یا اہل دیار من المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات انتم سلفنا ونحن بالاسلام. اے مسلمان مردوں، مسلمان عورتوں کے گھر والوں، اے مومن مردوں، مومن عورتوں کے گھر والوں، اے مسلم مردوں، مسلم عورتوں کے گھر والوں، تم پر اللہ کی سلامتی نازل ہو، اس کی رحمتیں برکتیں تم پر اترے. یہ سلام کرنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کو؟ قبرستان میں جا کے مردوں سے خطاب کرنے کا. یہاں تک کہ سلام ہوا، آگے کلام بھی سکھا رہے ہیں. ان سے یہ بھی بولو تم پہلے والے ہو، ہم سے ہم تمہارے پیچھے آنے والے. دیکھو سلام بھی کرنا سکھا رہے، کلام بھی کرنا سکھا رہے. اگر وہ روح سنتی دیکھتی نہیں تو آخر سنانے کا حکم کیوں دیکھتے؟ میں آپ کو بات بولوں، جو کہتے ہیں کہ یہ سنتے نہیں دیکھتے نہیں، وہ بھی قرآن کی آیت ہی پڑھ کر کہتے ہیں. میں انکار نہیں کرتا، مگر بھائی قرآن کی آیت کس کے پاس نہیں ہے؟ کلمہ پڑھنے والوں میں اتنے فرقے ہیں، سب ایک دوسرے کے خلاف ہیں. کس کے پاس جاؤ، میاں تیرا عقیدہ کہاں سے لایا؟ تو بولے تو قرآن ہی بتاتا ہوں. ہر ایک جنا قرآن ہی بتاتا، حدیث ہی بتاتا. وہ دوسرے کتابیں تو نہیں نا. مطلب سب کے پاس ہی قرآن ہے. میں کہوں قرآن سب کے پاس ہے، اللہ و رسول کی صحیح مراد ہر ایک کے پاس نہیں ہے. الحمدللہ اللہ والوں کے دامن کو پکڑنے والوں کے ساتھ قرآن حدیث بھی اس کی صحیح مراد بھی ہے. یہ دامن پکڑ کے چلتے، سمجھ والوں کا دامن پکڑ کے چلے. جن کو اللہ نے ہدایت دے دیا ان کے ساتھ چلو. وہ جدھر جا رہے ہیں ہم بھی ادھر جائیں گے. وہ جائیں گے سیدھا گنبد خضرا، ہم بھی پہنچیں گے گنبد خضرا. وہ کعبہ شریف پہنچے تو ہم اپن خود سے سمجھنے جائیں تو بڑا معاملہ ڈینجر ہے. بھائی اپن نئی کار لے لیے، چلو نارائن پیٹ سے نکلے حیدرآباد جانے کے لیے، کبھی دیکھے ہی نہیں رستہ، کبھی گئے نہیں حیدرآباد. کار لے کے بولے دوست میں حیدرآباد جانا چاہتا ہوں، راستہ بتاؤ. بولے سیدھا جانا، پھر دیکھو چورستہ آتا، پھر سیدھے مڑنا، پھر اور جانا بائیں مڑنا، پھر اس کے بعد سیدھا مڑنا، پھر سیدھا چلتے رہنا. وہ بتایا سیدھا مڑنے کے بجائے بایاں مڑ گیا، بائیں کے جگہ سیدھا کدھر ہوتا. وہ حیدرآباد جانے کے بجائے ادھر گلبرگہ کو نہیں نکل جاتا. جی کہیں بھی غلط ہو گیا. سمجھ سن کر چلنا اور ہے. غلطی ہو سکتی ہے آدمی سے، بولنے والا ایک بولا انہیں ایک طرف چل پڑا، لیکن جاننے والے کے ساتھ ہو جائے جو رستہ اچھا جانتا ہے، کوئی فکر نہیں، تم اس کے اوپر بھروسہ کرو. وہ جاننے والا سیدھا وہ حیدرآباد پہنچے گا، تم بھی حیدرآباد. گلبرگہ جانا ہے تو وہ گلبرگہ پہنچے گا، تم سیدھا گلبرگہ پہنچے. جاننے والے کا دامن پکڑو، سیدھا منزل کو پہنچ جاتے. سمجھ کر چلنا چاہو تو پہنچے، بھٹکے تو ڈر ہے. ایسے ہی ہم لوگ سمجھ کر چلنے والے نہیں ہیں، سمجھے ہوں کا دامن پکڑ کے چلنے والے.
اس لیے بھٹکتے نہیں. سمجھے تو اللہ ایک بول رہا ہم ایک بول رہا, سمجھ سکتے نا, ان ایک بول رہا ہم ایک سمجھ رہے, مصطفیٰ ایک بول رہے ہم ایک. اگر ایسا نہیں ہوتا تو اتنے فرقے کیوں ہوتے؟ ہر ایک اللہ کی رسول کی مراد صحیح سمجھ سکتا, ہر فرقے میں بڑے بڑے علماء. تم سب ایک بات سمجھنا تھا, الگ الگ کیوں سمجھے؟ معلوم ہے ہر ایک صحیح نہیں سمجھ سکتا. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بولے میری امت میں 73, بنی یہود میں تو 72 ہوئے تھے, میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے, سب دوزخ میں جائیں گے, ایک ملت نہیں جائیں گی. بولے پیارے نبی بولے قالو من ہی یا رسول اللہ, صحابہ رضی اللہ عنہ کیا یا رسول اللہ, وہ ایک ملت کون سی ہے جو دوزخ میں نہیں جائے گی, مطلب جو گمراہ نہیں ہوگی وہ کون سی؟ قال ما انا علیہ و اصحابی, پیارے نبی نے کہا جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ جماعت دوزخ میں نہیں جائے گی. ما انا علیہ, جس پر میں ہوں, اصحابی میرے اصحاب ہیں. نبی کے طریقے کو اپن سنت کہتے ہیں, اور صحابہ کی جماعت. اہل سنت و جماعت بولے تو نبی کی سنت, صحابی کی جماعت والے جو ہیں وہ دوزخ میں نہیں جائیں. یہ عقیدے کی بات ہو رہی بھائی. صحابہ میں مسائل میں اختلاف تھا, عقائد میں اختلاف نہیں تھا, کیونکہ مسائل ناسخ منسوخ ہوتے ہیں, کئی مسائل ہیں اس میں, عقیدہ ایک ہی رہتا ہے. اس لیے صحابہ میں کوئی اختلاف نہیں. نبی کا عقیدہ تو رب کا سکھایا ہوا ہے, اور صحابہ کا عقیدہ مصطفیٰ کا سکھایا. ان کے زمانے میں کوئی بھٹکانے والا تھا, پورے منبع و مرکز مصطفیٰ کی ذات تھی. اس لیے سب کے عقیدے تو حبیب کے طریقے پر, صحابہ کے طریقے پر چلنا, اسی کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں. حدیث شریف کا ہی مطلب ہے اہل سنت و جماعت بولے تو نبی کے طریقے والے صحابہ کی جماعت. پیارے نبی بول رہے ہیں جی اتنے فرقے دیکھے تو اہل سنت و جماعت حق پہ ہوگی. مطلب کیا آقا کے فرمانے کا, جب ایسا دیکھے تو اہل سنت کے ساتھ چلو. اور یہ لوگ ہیں اللہ والوں کا دامن پکڑ کے چلنے والے لوگ ہیں, ڈائریکٹ سمجھ کے چلنے والے نہیں ہیں. جو ڈائریکٹ سمجھنے میں خطرہ ہے یہ اللہ والے سمجھے ہوئے ہیں, سمجھے ہوئے کا دامن پکڑنے میں غلطی کا سیدھے جا رہے ہو, ہم بھی سیدھے چلے جائیں گے. تو خیر بہرحال معزز سامعین کیا وہ بھی دلیل پیش کرتے ہیں جو کہتے ہیں خبر والے مردے سنتے نہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی دلیل کیا ہے. میں نہیں کہتا کہ عقل کو انہوں نے مذہب بنا, قرآن حدیث سے ہی مسائل نکال رہے ہیں, مگر سمجھنے کب تھے. اب انہوں نے کیا دلیل دی میں بتاؤں آپ کو. اللہ کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى, اے نبی تم مردوں کو سنا نہیں سکتے. دیکھو قرآن کہہ رہا تم مردوں کو سنا نہیں سکتے. اب یہ کیا بول رہے ہیں, دیکھو مردے سنتے نہیں, کیونکہ قرآن خود کہہ دیا مردوں کو تم سنا نہیں سکتے. تو معلوم ہے مردے نہیں سنتے. قرآن کیا ہے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں ذرا غور کیجئے, قرآن میں کیا لفظ ہے, اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى, تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. اس کا ترجمہ کسی بھی عالم سے پوچھو, کون سے بھی عقیدے والے عالم سے پوچھو کیا ترجمہ تھا. اے حبیب تم مردوں کو, خطاب نبی سے, سمجھانا قوم کو, امت کو, حبیب کیوں, تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. یہ ہے, یہ مطلب نہیں مردے سن نہیں سکتے, یہ معنی ہو ہی نہیں سکتا. مردے نہیں سن سکتے بولے تو عربی الگ ہوتی تھی. کیا لا تسمعوا الموتى, مردے سن نہیں سکتے. تسمعوا آتا تھا یا تسمیعو ہے, مطلب وہ نہیں سن سکتے یہ نہیں بول رہا اللہ, تم نہیں سنا سکتے یہ بول رہا. مطلب مردوں کو تم نہیں سنا سکتے. کیا مطلب, ہم صرف آواز دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں, سنانے کی شان اللہ کی ہے. ارے اس میں اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا. مطلب ہم جا کر چاہے زندوں سے خطاب کریں, چاہے انتقال کرنے والوں سے, ہم خطاب تو کر سکتے ہیں, سنانے کی طاقت ہماری نہیں ہے, سنانے والی ذات اللہ کی ہے. تو یہاں وہی ہے, ہمارا کام آواز دینا ہے, سنانا یہ اللہ کی شان ہے. اسی لیے تو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر قرآن کا مطلب یہ سمجھتے مردے نہیں
نہیں سن سکتے ہیں، میں بخاری شریف کی ایک حدیث سنا دیتا ہوں، اگر مردے نہیں سن سکتے یہ مطلب آقا سمجھتے اللہ کے نبی سے بڑھ کر کون قرآن کا سمجھنے والا ہے؟ خود اللہ نے مصطفیٰ کو قرآن سکھایا، عام آدمی اللہ خود سکھایا، مصطفیٰ کے تو کوئی بشر استاد ہے ہی نہیں، خود اللہ آپ کا استاد، آپ کا معلم ہے۔ معزز سامعین کرام، پیارے نبی کیا کرے معلوم؟ بدر کے واقعہ پیش آیا، جنگ بدر، بڑے بڑے لیڈر ختم ہو گئے، ان کو ایک کنویں میں ڈال دیا گیا، بڑے بڑے ابو جہل بڑے بڑے لیڈر تھے، کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے مردوں سے خطاب کر کے کہا کیا؟ حل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، یہ پورے مرے ہوئے جو کنویں میں ڈال دی گئے، ان سے پوچھا گیا، آقا نے فرمایا کیا تم نے، تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا سچا پا لیے ہو؟ یہ خطاب کر رہے کس سے؟ مردوں سے، وہ بھی کون سے؟ اللہ رسول کے جو منکر تھے وہ مردوں سے۔ کیا تم نے، تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا سچا پا لیے ہو؟ رب نے کیا وعدہ کیا تھا؟ پیارے نبی کے ذریعے سے، کیونکہ اللہ اپنی بات نبی اور رسول کے ذریعے پہنچاتا ہے، ڈائریکٹ کسی میں اللہ سے لینے کی صلاحیت آنی چاہیے۔ پیارے نبی بولے تھے میری بات سنو، مرنے کے بعد جنت کی بہاروں میں رہو گے، اللہ کی نعمتوں میں رہو گے، میری بات نہیں سنو گے، مرنے کے ساتھ ہی خبر سے ہی عذاب شروع ہو جائے گا، خبر سے ہی عذاب شروع ہو جائے گا۔ تو پیارے نبی نے دیکھا، اللہ نے نبی کی آنکھ بہت اعلیٰ رکھی ہے، ہم زمین کے اوپر کا تو دیکھ سکتے ہیں، اندر کا نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اوپر بھی دیکھتے تھے، اندر بھی دیکھتے تھے۔ دیکھ رہے یہ لوگ آگ کے شعلوں میں جل رہے ہیں، تو فرمایا تم سے تمہارے رب نے جو کہا وعدہ کیا تھا سچا پائے کیا؟ میں بار بار کہتا تھا میرا رب حکم دیتا ہے میری بات سنو، مرنے کے بعد سے نجات میں رہو گے، میری بات نہیں سنو گے مرنے کے ساتھ ہی عذاب شروع ہو جائے گا۔ دیکھو اللہ کا وعدہ سچا ہوا کہ نہیں ہوا، ان کو عبرت دلانے فرما رہے تھے۔ ادھر محفل میں تمام اہل بیت صحابہ کرام سب موجود، اس میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مر گئے ہیں، روح نکل گئی ہے، ختم ہو گئے ہیں، کیا یہ مردوں سے آپ بات کرتے ہیں؟ مردے بھی سنتے ہیں کیا؟ پیارے نبی سے کیا پوچھے امیر المومنین خلیفہ رسول اللہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں سے بات کرتے کیا مردے بھی سنتے ہیں کیا؟ پیارے نبی نے یہ نہیں کہا مردے نہیں سنتے نہیں، بلکہ جواب کیا دیے؟ بخاری شریف میں ہے، صحیح ہے، ما انتم باسمع منہم ما اقول لہم، جو باتیں میں ان سے کر رہا ہوں ان سے بڑھ کر تم نہیں سن سکتے۔ تم سے مراد زندہ لوگ ہیں، ان سے مراد مرے ہوئے لوگ ہیں۔ پیارے نبی فرما رہے ہیں مرے ہوئے لوگوں سے بڑھ کر زندہ لوگ نہیں سن سکتے۔ جب مردوں کے سننے کی بات آئی تو پیارے نبی نے کہا زندہ ان سے بڑھ کر نہیں سن سکتے۔ سنانے کی بات اللہ کا راز، سننے کی بات نہیں کر رہا، یعنی ہمارا کام آواز دینا ہے، چاہے دنیا کی زندگی میں ہو یا برزخ کی، سنانا یہ اللہ کی شان ہے۔ لہذا جو انتقال کر گئے اللہ کے حکم سے وہ بھی سنتے ہیں، بلکہ اللہ کے سنانے سے وہ بھی سنتے ہیں۔ یا سنانے کی نفی ہے، ترجمہ ایک کر رہے ہیں مطلب ایک بتا رہے ہیں، ترجمہ ہے تم نہیں سن سکتے اور سمجھا رہے ہیں کیا مردے نہیں سن سکتے، کوئی مطلب ہے جی؟ وہاں اللہ سنانے کی بات کرا اور مطلب بتا رہے سن نہیں سکتے۔ سنانے میں سننے میں کتنا بڑا فرق ہے۔ اب بھائی ہم زمین میں اناج بو سکتے ہیں، پانی دوڑا سکتے ہیں، مگر اس کو درخت بنانا ہمارے ہاتھ میں ہے نہیں ہے۔ ہم اتنا کر سکتے، زمین کھودے یہ کام ہم کر سکتے، بیج اندر ڈالے یہ کام ہم کر سکتے، پانی پہنچائے یہ کام کر سکتے، اس کو درخت بنانا یہ اللہ کی شان ہے۔ تو یہاں وہی ہے، آواز دینا تم کو یہ صلاحیت دی گئی ہے، سنانے کی طاقت تمہاری نہیں، یہ طاقت میری ہے۔
یہ مطلب ہے اس کو ایک کا ایک کر دے. کبھی یہ کیا کریں گے پیارے نبی کی حدیث کو, پھر یہ کیا کریں گے پیارے نبی نے فرمایا جا کے سلام کرو. ایسے کئی, میں تو بطور نمونہ ایک دو سنا, احادیث کی کثیر تعداد ہے, آپ کو سنائے تو دنگ رہ جائیں گے مردے سننے کے بارے میں. تو معزز سامعین کرام, میں عرض کر رہا ہوں ان کا سننا حق ہے, شبہ مت کرو. جسم سے روح الگ ہوتی ہے, مگر جسم میں رہتے جسم کے ذریعے سب تصرفات ہیں. سننا دیکھنا تصرف, الگ ہو جانے کے بعد روح ڈائریکٹ تصرف کرتی ہے, سنتی ہے, دیکھتی ہے, رب کی دربار میں دعائیں بھی کرتی ہے. اتنا سمجھ گئے. تو میں اور ایک بات کر رہا تھا, میں نے کہا خبر کی طرح رخ کر کے نماز پڑھنا الگ ہے, خبر کے قریب نماز پڑھنا الگ ہے. دونوں کا فرق بتا کے میں اپنی بات سمجھ لیتا ہوں, کیونکہ امام بخاری کے قریب پڑھے تھے, خبر کو رخ کر کے نہیں. اس لیے کوئی خبر ہے پڑھنا بھی ہے, ضرورت ہے تو پردہ ڈال دیتے تاکہ خبر نظر نہ, پردہ ڈال کے. تو اب میں آپ کو بتاؤں دونوں میں فرق, بعض لوگ نہیں سمجھ سکتے قریب پڑھنے کو, خبر کی خبر رخ کر کے پڑھنا, دونوں میں فرق ہے. اب سنیے میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد اس میں ہے, ایک قافلہ جا رہا تھا مدینہ شریف سے نکل کر سفر کرتے ہوئے. تو اس قافلے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے, تم جس علاقے کی طرف جا رہے ہیں وہاں ایک مقام ہے, مقام ابو اللہ جسے کہتے ہیں, وہ مقام, وہاں ایک مسجد ہے, وہ محلے میں, وہ شہر میں مسجد ہے عشار. تو جب تم وہاں پہنچیں گے علاقے میں, تو مسجد عشار پہنچ کر تم میں کوئی ایک ذمہ داری لو کہ 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز ادا کر کے اللہ سے دعا کریں, اے اللہ اس کا ثواب ابو ہریرہ کو پہنچا دے. یہ کون ذمہ داری لے رہے ہیں؟ قافلے والوں سے پوچھ رہے ہیں. کیا پوچھ رہے ہیں؟ مسجد عشار میں جانا, وہ محلے کا نام بول دیا, وہ محلے میں مسجد عشار ہے, لوگوں سے معلوم کر کے پہنچنا, پہنچ کے 2 رکعت پڑھو یا 4 رکعت پڑھو, نماز پڑھ کے کہنا اے اللہ اس کا ثواب ابو ہریرہ کو پہنچا. کون ذمہ داری لے رہے ہیں بولو؟ اس کے بعد وجہ بتائے, میں تم کو یہ کیوں کہہ رہا ہوں, وہاں نماز پڑھ کے میرے کو ثواب پہنچانے کے لیے کیوں کہہ رہا ہوں, وجہ بتائے. مشکات شریف میں حدیث موجود, دیگر حدیثوں کا حوالہ دے کر لکھے حضرت شافعی بڑے بزرگ نے حدیث کو جمع کیا. اب سنیے اس میں کیا ہے, وجہ بتاتے. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ اس مسجد میں ایسے بڑے درجے کے شہداء کے مزارات ہیں کہ وہ اتنے بڑے درجے والے شہداء ہیں, قیامت کے دن ان کا حشر اللہ بدر کے شہداء میں فرمائے گا. تو مطلب کیا, وہاں بڑے بڑے درجے کے شہداء ہیں مسجد میں, اس لیے وہ مسجد میں میں نماز پڑھنے کے لیے کہتا ہوں. مطلب کیا, جہاں بڑے بڑے درجے کے لوگ ہوتے ہیں وہاں نماز پڑھو تو برکتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. آپ نے یہی سمجھانا, اس لیے کہ وہاں ایسے بڑے درجے کے شہداء ہیں کہ ان کا حشر قیامت کے دن بدر کے شہداء میں ہوگا. اس لیے میں کہتا ہوں وہ مسجد میں نماز پڑھو. کیوں کہہ رہے ہیں, وہاں قرب میں قریب میں بڑے بڑے درجے کے شہداء, تو معلوم ہوا اللہ والوں کے قریب میں عبادت کرنے سے برکتوں کا اور مزید اضافہ ہوتا ہے. اصحاب کہف کا قصہ پڑھیے. ایک ظالم بادشاہ تھا, وہ طاقت کے زور پر ایمان لوٹ رہا تھا. 7 اولیاء اللہ اپنا ایمان بچانے غار کی طرف چلے گئے. غار میں جا کے سو گئے تو 300 سال تک اس سے بڑھ کے اللہ نے نیند غالب کر دیا. نیند سے بیدار ہوئے, لمبا خطہ میں شاطفام کر رہا ہوں, اس 300 سال میں بادشاہ بدل گیا. اب تک وہ کافر بادشاہ تھا, مومن بادشاہ. تو ان کا واقعہ, یہ روٹی لانے بھیجا, 300 سال کے بعد نیند اچھار ہوئی, بھوک لگ رہی تھی, روٹی لانے بھیجا تو 300 سال پہلے کا سکہ پیش کیا انہوں نے نان بھائی کو. نے بولا یہ کیا دے رہے ہو,
کھوٹے سکے پہلے زمانے کے. کہا پہلے زمانے کا کہاں آپ گئے سوئے نیند سے ہوشیار ہوتے آئے بولے. ارے ایسا کہتا بھائی 300 سال پہلے کا بولے. مطلب کیا اللہ نے 300 سال تک نیند لگا گیا, اللہ ان کو نیند عطا کر دیا اپنے شان کریم سے. اتنی میٹھی نیند ان کو آئی 300 سال سو کر بھی سمجھ رہے ابھی ایک دن یا اس سے کم ہوا. بولے ہم صبح گئے ابھی تو آ رہے نا بولنے. بولے ارے بھائی 300 سال پہلے کا تکہ ہے, وہ کافر بادشاہ تھا وہ زمانے کا مومن بادشاہ. بولے اب ان کو تعجب ہوا انہوں سنا ہے تو خدشہ بادشاہ تک بات پہنچی, وہ آئے تو خدشہ سنا ہے تو اللہ نے نیند غالب کر دیا. 300 سال کے بعد ہوشیار ہوئی, سب پتہ لگ گیا ان کو. تو بادشاہ نے کیا کیا ان کی پوری سیرت لکھ کے دیوار میں لگا دے کے پھر کیا کر دیا معلوم, ان کے یہ غار کے اوپر مسجد بنا دی. مسجد بنا, اس کا ذکر قرآن میں. ایک مومن بادشاہ نے ولیوں کے قریب مسجد بنا دی. کیوں بنائے؟ تاکہ ولیوں کے قریب نماز پڑھو تو عالم قرآن میں. خیر بہرحال میں عرض کر رہا تھا اللہ والوں کے قریب عبادت کرنا الگ چیز ہے, خبروں کو رخ کر کے نماز پڑھنا دونوں میں. ان کے قریب عبادت کرنا بھی حق ہے, ان کو وسیلہ بنانا بھی حق ہے. تو میرے بات کو آپ سمجھ گئے, وسیلہ بنانا الگ چیز ہے. میں آپ کو جو بتا دیا انتقال کے بعد ولی کی کرامتیں, ولی کی دعائیں مقبول ہونا بند نہیں ہوتی, بلکہ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرمایا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ جو اللہ والے دنیا میں جتنا تصرف کر سکتے تھے انتقال کے بعد ان کی طاقتوں میں اور اضافہ کر دیا جاتا ہے. کیوں بولوں میں آپ کو, دنیا تو امتحان کی جگہ ہے. امتحان بولے تو نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکوٰۃ دو, حج کرو, شراب پینے سے بچو, چوری کرنے سے بچو, جھوٹ بولنے سے بچو. اللہ دنیا کو پیدا کیا امتحان کے لیے, یہ کرو یہ نہ کرو, عقیدہ یہ اپنا وہ, اسی لیے تو پیدا کیا. اس لیے تھوڑی زندگی ہے دنیا کی, آزمائش کیوں دیا, ہمیشہ کی ہے کیا, آزما رہا بلاتے جا رہا اللہ تعالیٰ. یہ پانی کے بڑبڑے کی طرح زندگی ہے, آزمائش کے لیے, ختم امتحان ہوگا بلا دے. ہمیشہ کی زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے. خبر میں جائیں گے پھر اللہ اٹھائے گا محشر کا حساب کتاب, یا تو جنتی جنت میں جائیں گے, دوزخی دوزخ میں جائیں گے, دوزخی ہمیشہ وہاں رہیں گے, جنتی ہمیشہ وہاں. یہ دنیا کی زندگی خواب نظر آئے گی, روح نکلتے ہی بالکل خواب نظر آئے گی. آدمی اس عالم برزخ میں جائے گا تو سمجھے گا میں خواب دیکھ رہا تھا دنیا کا. کتنا عیش میں تھا تو بھی خواب نظر آئے گا, مصیبت میں بھی تھا تو خواب نظر آئے گا. اس لیے دنیا کی مصیبت سے گھبرانا نہیں. یہ جیسے روح نکلے گی خواب کی طرح ختم ہو جائے گی, پانی کے بڑبڑے کی طرح. اور خاص طور پر یاد رکھنا, جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا, قوی ہوگا, اس پر مصیبتیں زیادہ آئیں گی. اللہ تعالیٰ دنیا کی مصیبت آخرت کی مصیبت جمع نہیں کرتا. جن کو آخرت میں راحت دینا ہے دنیا میں مصیبتوں میں گھیر لیتا, اور جن میں راحت آئی تو سمجھنا آخرت میں کچھ ہے. اس لیے حدیث شریف میں اپنی طرف سے نہیں بولتا, اللہ نے جنت کے اطراف مصیبتیں گھیر دیا ہے. حدیث میں ہے دوزخ کے اطراف عیش, جیسے چاہے زندگی گزارو. اللہ کا ڈرنا, رسول کا ڈر, اللہ کی بات کو چھوڑو, رسول کی بات کو چھوڑو, جیسے چاہے زندگی گزارو. مانو مت مانو اللہ کی بات, جیسے نفس چاہے چلو. اللہ بول رہا نہیں مانتے تیری بات, رسول بول رہا نہیں مانتے, ٹھیک ہے نہیں مانتے, قرآن کہہ رہا نہیں مانتے, ٹھیک ہے گزار لے. ایسے جیسے چاہے زندگی گزارو, جیسے روح نکلے گی, روح نکلتے ہی پیارے نبی کہہ رہے ہیں عیش ختم ہوا, وہیں بولا. فرعون کو نمرود کو کیسا عیش دیا اللہ, جہاں روح نکلی غوطے دے کے مارا. قرآن میں ہے صبح و شام فرعون کو, اس کی پوری قوم کو صبح و شام آگ میں جلایا جاتا ہے. عیش ختم, مصیبت. ایک مصیبت میں پڑا ہے بندہ, اللہ کی بات کے آگے گردن جھکا لیا, مصطفیٰ کے حکم کے آگے گردن جھکا لیا, قرآن کی عظمتوں کے آگے گردن جھکا لیا. اس پر مصیبتوں پہ مصیبتیں آ رہی ہے, آفتوں پہ آفتیں آ رہی ہے. جیسی روح نکلی آفتیں ختم ہوں گی, اللہ کی رحمتوں کا سلسلہ شروع ہوگا, فضل ربانی کے موتی برسنے لگیں.
جنت کے اطراف مصیبتیں ہیں، دوزخ کے اطراف عیش۔ اتنا سمجھو، اس لیے کہتے ہیں مصیبتوں سے مت گھبرانا، مصیبتیں ختم ہوتی ہے راحتوں کا سلسلہ۔ تھوڑی زندگی ہے جی، یہاں اپنی مرضی کے موافق زندگی گزارو، ہمیشہ عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ یہاں رب کی مرضی کے موافق زندگی ہمیشہ کے لیے نعمتوں کی بہار ہو، ہمیشہ کو دیکھنا تھوڑی زندگی ختم ہو جائے۔ حدیث شریف میں ہے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، کیا ارشاد فرماتے؟ ایک جنتی کو جنت کے نہر میں غوطہ دیا جائے گا، جنت میں ڈالنے سے پہلے غوطہ دیں گے تو اتنی راحت پائے گا وہ، اس سے پوچھیں گے ایک غوطہ دے کر جنت کا، کیا تو نے کبھی مصیبت دیکھا ہے؟ نہیں، کبھی کوئی مصیبت دیکھا ہے؟ تو کہے گا وہ اتنی اعلیٰ نعمت ہوگی، بھول جائے گا پوری مصیبت، کہے گا اے اللہ میں نے کبھی کوئی مصیبت دیکھا ہے۔ اور دوزخی کے بارے میں آیا ہے، ایک دوزخ کا غوطہ دے کے نکالے گا اللہ، اور اس دوزخی سے پوچھے گا کبھی سکون اور راحت دیکھا؟ پوری دنیا کا ہے جو تھا اس میں زندگی گزارا تھا، ایک ہی غوطے میں اس سے پوچھے گا اللہ کیا کبھی تو ہے دیکھا ہے؟ ایک ہی دوزخ کے غوطے میں پورا ہے۔ یہ مصیبت بھلا دی جانے والی ہے، مت گھبرانا کسی بھی مصیبت سے، مصیبت کو مضبوط تھامنے میں ہی اللہ کی رحمت ہے۔ خیر بہرحال معزز صاحب کرام، دنیا امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی۔ امتحان عام انسانوں سے نہیں ہے، عام مسلمانوں سے نہیں ہے، اولیاء اللہ بھی امتحان کی منزلوں میں ہے، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی اللہ کا امتحان، ان کو بھی حکم یہ کام، یہ پیغام پہنچانا ذمہ داری سب کو ہے کام۔ تو یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، عبادت ریاضت کی جگہ ہے، اللہ کی عطاؤں کی جگہ نہیں ہے۔ عطاؤں کی جگہ مرنے کے بعد ہے، جو اچھی زندگی گزارے گا اس کے رب کی عطا کرم ہوگا۔ تو نے میرے مرضی کے موافق زندگی گزارا، مرنے کے ساتھ ہی عطائیں نوازش شروع ہوتی ہے۔ تو دنیا کی زندگی امتحان کی جگہ ہے، عطاؤں کی جگہ نہیں، مگر اولیاء اللہ کی شان وہ ہے، آزمائش کی جگہ بھی ان پر عطائیں فرماتا ہے۔ کیسے اولیاء اللہ کی کرامتیں، ان کے الہامات، ان کے خوبیاں، عظمت ہم دیکھتے زندگی میں، ان کے آزمائش کی جگہ میں یہ عطا ہے، تو انتقال کے بعد تو وقت ہی عطاؤں کا ہوتا ہے، تو بولو اب عطاؤں کا کیا لگا؟ یہ دنیا نوازش کی جگہ نہیں، مرنے کے بعد جو کامیاب ہوگا ان کو، مگر اولیاء اللہ کو اللہ آزمائش کے دنیا کی جگہ میں بھی عطائیں فرماتے رہتے ہیں۔ تو انتقال کے بعد تو خاص اللہ کی عطاؤں کا ٹائم ہے، تو جب کیسے نہیں دے گا جب تو اور نوازش میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے سیدنا امام غزالی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو اللہ کا دوست دنیا میں جتنا تصرف کر سکتا تھا خدا کی دوستی کی وجہ سے، انتقال کے بعد اللہ اس کی طاقت میں اور اضافہ فرما دیتا ہے۔ انتقال کرنے سے تصرفات کہیں نہیں جاتے بلکہ اور بڑھائے جاتے ہیں، کیونکہ بندہ کامیاب ہو کر آیا ہے۔ اسی لیے ہم اولیاء اللہ کے وصال شریف کے دن کو عرس کا دن کہتے ہیں۔ عرس کے معنی خوشی، ہر ایک کے انتقال کے دن کو خوشی کیوں نہیں کہتے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرا کی ناراض کرا کی ہر آدمی کے بارے میں نہیں معلوم، مگر ولی کے بارے میں معلوم، یہ زندگی رب کی رضا میں گزارا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے میں زندگی گزارا۔ ہم دیکھتے آخر وقت تک اسی رضا اور قرب کے اعمال پر قائم تھے، اسی پر خاتمہ ہوا۔ تو اب سب سے بڑی کامیابی خوشی یہ ہے اللہ کی دربار میں حاضر ہوں، اللہ کو راضی کر کے حاضر ہوں، اللہ کو خوش کر کے حاضر ہوں۔ اسی لیے اللہ والے کیونکہ دنیا میں آنے کے مقصد میں کامیاب ہو
کر جاتے ہیں اس وقت اللہ ان سے خوش رہتا ہے، راضی رہتا ہے. اس لیے اللہ والوں کے عرس کا دن ہے. اب تک تو ڈر رہے تھے میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے، لیکن آخر وقت تک یہ اللہ کے رضا کے کام کرتے رہے. خاتمہ بھی اللہ کے رضا کے عمل پر ہوا تو ان کو خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا. ہم کو ایسے اعمال کے ساتھ وصال عطا فرمایا ہے جس میں اس کا قرب ہے، جس میں اس کی خوشی ہے. اس لیے اولیاء اللہ کو وصال کے ٹائم خوشیاں ہوتی ہے، اس لیے ان کے وصال کے دن عرس کا دن کہتے ہیں. ان کے لیے عرس کا دن، ہمارے لیے غم کا دن ہو سکتا ہے کہ ایک ولی ہمارے نظروں سے جدا ہو، ولی کی صحبت سے ہم محروم ہو گئے، ہمارے لیے غم ہو سکتا ہے. ان کے لیے خوشی کا ٹائم ہے کہ اللہ کا قرب انہوں نے حاصل کیا. دونوں میں فرق ہے. تو معزز سامعین کرام، اسی لیے ان کے وصال شریف کے دن کو عرس شریف کا دن کہتے ہیں، ان کی خوشی کا دن. ہر ایک کا ہم اس نہیں کہتے، کیوں نہیں معلوم اللہ کو راضی کرا نہیں، کیونکہ خبر کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران. خبر یا تو جنت کے باغوں میں کا ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں کا ایک گڑھا ہے. دیکھو جیسے منکر خدا اور منکر رسول کو عذاب ہوتا ہے، نافرمانی کی وجہ سے بھی خبر میں بالکل اللہ جسے چاہے معاف کر دے، اس کی شان کریم جسے چاہے سزا. مگر نیک بندے پر کوئی عذاب نہیں، بلکہ ان کی خبر کو حد نظر تک کھول دیا جاتا ہے. جنتی فرش بچھایا جاتا ہے، جنتی لباس پہنایا جاتا ہے، جنتی تاج ان کے سر پر ہوتا ہے، اور خبر کے اندر جنت کی طرف راستہ کھول دیا جاتا ہے. تو جنت کی طرف سے خبر میں راحت اور خوشبو آتی ہے جنت کی وجہ. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخی کو صبح و شام جہاں بھی انتقال کر کے وہاں سے اس کا دوزخ کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، جنتی کو صبح و شام جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. اللہ والے جنتی رہتے، جنت کا ٹھکانہ روزانہ دیکھتے رہتے ہیں. خبر میں رہ کر جنت میں ان کو کہاں مقام ملنے والا بھی دیکھتے ہیں. یہ ہے نیک بندوں کی شان، ان کا مقام. معزز سامعین کرام، اتنا ہم نے سمجھ لیا ہے. یہ اللہ والے چونکہ اللہ کو راضی کر کے گئے ہیں، اس لیے اور تصرف بڑھ جاتا ہے. میں آخری ایک تفسیر بیان کر کے بات کر دیتا ہوں. تفسیر بیضاوی شریف سورہ نازعات کی تفسیر میں والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابق، اس میں دیکھ لیں تفسیر بیضاوی جو بڑے بڑے جامعات کے اونچی جماعتوں میں پڑھی جاتی ہے. ہمارے جامع نظام فاضل کی جماعت میں بڑی جماعت پڑھائی جاتی ہے. اس میں 30ویں پارے کی تفسیر میں لکھا ہے فالمدبرات امرن کی تفسیر میں 60واں مرد کراؤں. اللہ کہتا ہے قسم ہے مجھے ان فرشتوں کی جو لوگوں کے کام بناتے ہیں. مطلب اللہ ہی کام بنانے والا ہے، اس کی قدرت ہے کہ بغیر ذریعے کے کام بنائے، مگر اس کی سنت و طریقہ یہ ہے فرشتوں کے ذریعے کام بناتا ہے. فرشتہ روح کھینچتا ہے، ماں کے پیٹ میں ایک فرشتہ روح ڈالتا ہے، جسم بناتا ہے، پانی برسانا میکائیل علیہ السلام کے ذمہ، اناج اگانا ان کے ذمہ. فرشتے مقرر ہے کاموں کے لیے. حفاظت کرنے والے کچھ فرشتے ہیں آدمیوں کی، موت کا وقت آنے تک حفاظت کرنا ان کی ذمہ داری. یہ الگ الگ فرشتے ہیں. تو یہاں اللہ کہتا مجھے ان فرشتوں کی قسم ہے جو لوگوں کے کام بناتے ہیں. تو تفسیر بیضاوی میں لکھا ہے، کیونکہ ایک ایک آیت کے کئی مطلب بھی ہوتے ہیں. تو ایک کہتے ایک مطلب یہ بھی کہا گیا اس کا اللہ نے فرشتوں کی تو ختم یاد کیا، ایک مطلب ہے. دوسرا مطلب تفسیر بیضاوی والے بتا سکتے یہاں مراد اللہ کے دوستوں کی ارواح کی اللہ ختم یاد کیا ہے. کیا اللہ کے دوستوں کی روحیں جب بدن سے نکال لی جاتی ہے، عالم بالا میں پہنچ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے شرف ان کی عظمتوں کی وجہ سے اللہ ان کو لوگوں کے کام بنانے والوں میں شامل کر دیتا. کن کو؟ اللہ والوں کی ارواح کو. تو اللہ پاک یہاں اپنے ان دوستوں کی قسم یاد فرماتا ہے جو اپنے بڑے درجے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے کام بنانے کی ان کے ذمے میں اللہ تعالیٰ شان عطا فرماتا ہے. اس آیت کی تفسیر سے تو معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بعض دوستوں کو لوگوں کے کام بنانے کی ذمہ داریاں نہیں دیتا. تو اس طرح انتقال کے بعد کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں میں اپنے ان محبوب بندوں کی اعلیٰ درجے کی محبت عطا فرما دے.
ادب عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کے صدقے طفیل میں ہمیں بھی ان کا سچا مطیع فرما بردار غلام بنا دے، اور ان کی طرح اللہ کو راضی، رسول کو راضی کرنے والے راستے پر چلنے کی توفیق دے دے، ناراضگی کے راستوں سے بچا لے۔ اے اللہ ان پاکیزہ ہستیوں کے نالے ان کے صدقے میں تمام جہاں کے مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما خواہ، ان کے جان مال کی حفاظت فرما خواہ، ان کے دین ایمان کی حفاظت فرما خواہ، ان پر سے ساری مصیبتوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو ان کے خلاف جتنی بھی طاقت حرکت میں ان کی حرکتوں کو روک دے، ان کی طاقتوں کو مفلوج فرما دے۔ اے اللہ ہم جانتے ہمارے امتحان کے لیے باطل طاقتوں کو تو آزادی دیا ہے، اے اللہ ان کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما لے، ہم سے ایسا امتحان نہ لے آقا جس میں ناکام ہو جائے، ہم سے جو بھی امتحان لینا ہے کامیابی عطا فرما دے۔ پاک پروردگار ہم میں صبر دے دے، حلم دے دے، ہر مصیبت کو برداشت کرتے ہوئے بھی تیرے محبوب نبی کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے توفیق دے دے، تیرے محبوب بندوں کے دامن سے کبھی جدا نہ ہو، ہمارے قلب میں ایسا ایمانی نور عطا فرما دے، کوئی دھوکے باز نہ دھوکے سے وہ روشنی بجھا سکے، نہ کوئی طاقت والا طاقت کے زور سے روشنی بجھا سکے۔ اے اللہ تو سعادت مندی کا فیصلہ فرما دے، تیرے فیصلے کے بعد کسی کی مجال نہیں ہے کہ ہمارے روشن چراغ کو بجھا سکے۔ اے اللہ یہ پاکیزہ موقع پر جبکہ تیرے محبوب بندے کا عرس ہو رہا ہے، تیرے اس محفل میں اے پاک پروردگار تیرے حبیب کے تیرے لالوں کی یاد کی اس محفل میں کئی نیک بندے آئے ہیں، ان کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ ہر قسم کی بیماریاں جو پریشانیاں جو ہے تو بہتر جانتا ہے، ان سب مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما لے، راحت سکون عطا فرما دے، بلکہ ہم کہتے ہیں سارے عالم کو ہدایت سے سرفراز فرما دے، جنہیں ہدایت دے دیا ہے ان کو ثابت قدمی دے دے، بلند پروازی کی طاقت عطا فرما دے، ہمت سے آگے بڑھنے کی توفیق دے، ہر مشکل کو کلیجے سے لگاتے ہوئے تیرا قرب پانے کی تعداد دے دے۔ آمین بجاہ حبیبک سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ۔